10 ہجری میں ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف چلتا ہے اور ان میں ایک عظیم شخص بھی ہوتا ہے۔ 150 کے قریب لوگ اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ کے قریب آ کر وہ پڑاؤ کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں اور ٹھہر کر وہ اپنے لباس بدلتے ہیں اور بہترین پوشاکیں جو ہیں اپنے بدن پر زیب تن کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتے ہیں۔ اور یمن کے علاقے سے تعلق تھا تو لباس پہن کر اپنے کندھوں پر یمنی چادریں بھی ڈال لیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی چادریں، لباس بھی اعلیٰ، پوشاک بھی اعلیٰ اور چادریں بھی بڑی اعلیٰ۔ تو 150 افراد کا قافلہ ہے، ان میں ایک شخص بڑا عظیم ہے۔ جب وہ لباس بدل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چاہتے تھے تو میرے آقا نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اس دروازے سے تمہارے پاس یمن کا بہترین شخص آنے والا ہے اور اس کی رگوں میں جو ہے شاہی خون ہے اور اس کے چہرے پر بادشاہی کی علامت بھی ہے۔ تو نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ جب وہ قافلہ آیا لباس بدل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے اور اس شان سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے کہ اہل مدینہ اش کر اٹھے کہ اتنا اعلیٰ لباس، خوبصورت لباس، اعلیٰ قافلہ، اور قیادت کر رہے تھے حضرت جریر بن عبداللہ، جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ سردار آ رہا ہے، رگوں میں شاہی خون ہے۔ جب آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جریر بن عبداللہ کے لیے اپنی ردائے مبارک زمین پر بچھا دی۔ چادریں ان کی بھی تھیں لیکن میرے آقا نے بچھائی اور ساتھ فرمایا جب کسی قوم کا معزز آدمی آ جائے تو تم بھی اس کی عزت کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ بڑے حسین و جمیل تھے، کپڑے بھی اعلیٰ، لباس اعلیٰ، یمن کی چادر اور سردار تھے۔ مصطفیٰ کریم کے زلفوں کے اسیر ہوئے، حضور کی قربت میسر ہوئی، آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت میں آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھا تو اپنا حسن بھول گیا، اپنے ناز، اپنی ادائیں اور اپنا سب کچھ بھول بیٹھے۔ ان کو دیکھا تو ان کے غلام بن گئے، اپنے علاقے کے سردار تھے، وہ سرداری بھی بھول گئی، غلامی میں آ گئے۔ اور اتنا حسین و جمیل تھے، اتنا حسن و جمال تھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے جریر بن عبداللہ، یوسف ہذہ الامہ، تم اس امت کے یوسف ہو۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے پورے عالم میں مشہور ہے، نبیوں میں ایک نام ہے، بڑا عظیم نام ہے۔ مصریوں نے ان کو دیکھ کر قطعنا ایدیہن، ہاتھ کاٹ دیے، فرمایا کہ تم اتنے حسین ہو، امت مصطفیٰ، امت محمدیہ، کہ تم یوسف ہو۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری ایک عجیب بات ہے، میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں، جم کر نہیں بیٹھ سکتا، تو میں کیا کروں؟ میرے آقا نے دعا عطا فرمائی، فرمایا اللہم ثبت واجعلہ ہادیا مہدیا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی۔ اس کے بعد کبھی گھوڑے سے گرے نہیں تھے، سردار تھے، سردار بن کر گھوڑے پر بھی بیٹھ کے سردار بنتے تھے۔ میرے آقا نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے ان کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وفد آتے تھے، دور دور سے وفود آتے، لوگ آتے قافلوں کی صورت میں، مختلف ممالک سے سفیر آتے تھے ملنے کے لیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جریر بن عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ خوبصورت ہیں، حسن و جمال میں آپ جو ہے یکتا ہیں، تو آپ ایسا کریں، آپ کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جو بھی مہمان آئے گا باہر سے تو آپ نے اس کی ضیافت بھی کرنی ہے، استقبال بھی کرنا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب میں مخصوص لباس پہن کر اور اپنا مخصوص جوڑا پہن کر
استقبال کے لیے نکلتا تھا تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر فخر فرماتے تھے، تو اتنا حسین ہے، اور فرماتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسین بنایا ہے، تیری صورت حسین ہے، اپنی سیرت کو بھی حسین بناتے رہا کرو، یعنی اضافہ کرتے رہو نیک اعمال۔ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں وزیر اعظم ہوتے ہیں اور وزراء ہوتے ہیں اور صدور ہوتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں، ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور بعض اداروں میں یہ بڑی ہستیاں جاتی ہیں، صاحب اقتدار لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں استقبال کے لیے ان کے ہاتھوں میں پھول دیے جاتے ہیں، گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، یا ایئرپورٹ پر وزیر جاتے ہیں، یا بچوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو استقبال کے لیے خوبصورت چہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کو، رحمت کل جہاں کو جو ہستی زیادہ پسند آئی، محبوب لگی، جن کا چہرہ بہت بھایا، وہ حضرت جریر بن عبداللہ ہیں، جن کو حضرت عمر نے امت کا یوسف کہا ہے۔ اتنے حسین و جمیل تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے، میرے آقا کو بھی ادائیں پسند آئی، لیکن اتنے حسن و جمال کے باوجود یہ مصطفیٰ کی واللیل زلفوں کے قیدی بن گئے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ہمارے وہ امام بن گئے، ہمارے وہ امام ہو گئے، ان کے تو غلام بنے، لیکن ہمارے امام ہیں کہ مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے حسن و جمال والے، لیکن جب بارگاہ رسالت میں آتے تھے دولت بھول جاتی، سرداریاں بھول جاتی، اپنی پگڑیاں بھول جاتی، اپنے مرتبے اور اپنا علاقہ اور ملک اور وطن ہر چیز قربان کر دیتے تھے۔